کہ مثال کے طور پر اگر دو خدا ہو جاتے تو کیا ہوتا. اگرچہ کہ ہماری گفتگو احادیت میں ہے، لیکن اس احادیت کو جب آپ نے ثابت کر دیا تو بطریق اولا آپ نے واحد کو بھی ثابت کر دیا کہ جب وہ اپنی ذات میں کے اندر جز کا محتاج نہیں ہے تو کیسے وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے خارج کسی اور چیز کا محتاج ہو. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ دو خدا ہوں یا دو سے زیادہ خدا ہوں مثال کے طور پر، اور وہ دو سے زیادہ خدا یا دو خدا اس کائنات کا نظام سنبھال رہے ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہیں بھی بہت سے ثنویت کے قائل ہیں، ایک خدائے شر اور ایک خدائے خیر، دو خدا کے قائل ہیں کہ ایک خدا وہ ہے جو خدائے خیر ہے، نیکی اور بھلائی کا خدا ہے، اور ایک خدا وہ ہے جو خدائے شر ہے، جو شر کا خدا ہے، برائی کا خدا ہے. یا مثال کے طور پر جو ہندو ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ ہوا کو چلانے والا خدا ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ نظام تو چل رہا ہے. تو دو خدا ہونے میں آخر حرج کیا ہے؟ ہم مان لیں کہ دو خدا ہیں، کیوں ہمارا اصرار ہے کہ ہم ایک ہی خدا کو مانیں، اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ مانیں؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو دو خدا ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دو خدا ہیں، آیا یہ دونوں بے نیاز ہیں یا نیاز رکھتے ہیں؟ بے نیاز سے مراد یہ ہے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جیسا چاہے حکم کریں، جیسا چاہے حکم صادر کریں، جیسا چاہے نظام چلائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بالکل بے نیاز ہیں، یعنی نہ اس کو اس کی ضرورت ہے نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا نیاز ہے؟ اگر ایک شخص ایک خدا جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، وہی خدا بارش بھی برسا سکتا ہے یا نہیں برسا سکتا؟ اگر آپ کہیں کہ برسا سکتا ہے تو کیوں نہیں برسا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں برسا سکتا ہے، یعنی یہ والا خدا فقط یہی کام کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیاز رکھتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اور وہ خدا ہی کیا جو محتاج ہو جائے دوسرے کا. تو یہ جو دو خدا ہیں، یہ دو خدا اگر ہر اعتبار سے بے نیاز ہوں تو دو نہیں ہو سکتے. یہ پھر دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جو دو خدا ہوں گے بہرحال ان دونوں کی ایک سلطنت ہوگی، جس سلطنت میں ان کی خدائی قائم ہوگی. سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے، یہ خدا کی خدائی ہے، سلطنت ہے خدا کی. اگر ہم کہیں کہ یہ ایک خدا کی سلطنت ہے تو دوسرے خدا کی سلطنت کہاں ہے؟ اس کی بھی کوئی سلطنت ہونی چاہیے، ورنہ اس کی خدائی کہاں پر دکھائی دے گی؟ اگر خدا ہے، کیونکہ خدا کمال مطلق ہے، تو اس کمال کا اظہار ہونا چاہیے، ظہور ہونا چاہیے. جیسے کہ خدا کا جو کہ کمال مطلق ہے، اس کا ظہور اسی چاند ستاروں کے ذریعے سے کہ خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. تو اگر دو خدا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں خدا کی قدرت کا ظہور ہونا چاہیے. اور اگر دونوں بالکل مستقل ہیں، جو نہیں ہو سکتے، یعنی عقلاً محال ہے کہ دو خدا ہوں اور دونوں ہر اعتبار سے بالکل مستقل ہوں، تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں دونوں مستقل نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک ہی خدا ہے. جو مستقل نہیں ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو اپنے کاموں میں محتاج ہے، یا اپنے ارادے میں محتاج ہے، یا اپنے کسی حکم کو نافذ کرنے میں کسی کا محتاج ہے، محتاج شے خدا ہو ہی نہیں سکتی. خدا نام ہی اس چیز کا ہے جو ہر اعتبار سے بے نیاز ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور فقط اللہ ہے جو بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے، حمد والا ہے. تو دو خدا یوں نہیں ہو سکتے کہ یا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں بالکل مستقل ہیں، یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں بالکل مستقل نہیں ہیں. اگر دونوں مستقل ہوں تو یہ عقلاً محال ہے کہ دونوں بالکل مستقل ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی خدائی ہمیں دکھنی چاہیے، دونوں کے نظام ہمیں دکھنے چاہیے. اتفاق سے یہی سوال کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کیا، اور کہنے والے نے کہا کہ فَلِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ أَحَدٌ. پس کیوں واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس بات کا اقرار کریں اور اس بات کی معرفت رکھیں کہ اللہ واحد اور احد ہے، یعنی ایک یکتا اور تنہا خداوند کریم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. امام نے فرمایا لعللن، اس کی بہت سی علتیں ہیں.
بہت سی وجوہات ہیں اس کے اوپر، بہت سی دلیلیں ہیں۔ 3 دلیلیں یہاں پر امام نے پیش کی۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ لو لم یجب ذلک علیہم لجاز لہم ان یتہموا مدبرین او اکثر من ذلک او جاز ذلک لم وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَدُوا إِلَى الصَّانِعِ لَهُم مِّن غَيْرِهِ۔ اگر مان لیا جائے کہ 2 خدا ہیں، 2 خدا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 ہستیاں ہیں جو نظام کو چلانے والی ہیں، مدبرین یعنی 2 تدبیر کرنے والے، 2 نظام کو چلانے والے، یا 2 سے زیادہ مثال کے طور پر۔ اور اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ مثال کے طور پر نظام کو چلانے والے ہیں، تو اب جو میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ پہلے والے کی، دوسرے والے کی، تیسرے والے کی، یا چوتھے والے کی؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں کس کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہ پہلے اگر میں کہا جائے کہ نہیں عبادت تمہیں پہلے والے کی کرنی ہے لیکن خدا 3 ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عبادت فقط ایک خدا کی ہو رہی ہے، دوسرے 2 خدا کی عبادت نہیں ہو رہی، تو اس میں ان کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے، کیونکہ ان کی عبادت نہیں ہے۔ یعنی خدا ہوتا ہی وہی ہے جس کو معبود کہا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اگر ایک خدا کی عبادت ہو رہی ہے، 2 کی نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ معبود نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ 1 سے زیادہ مثال کے طور پر تدبیر کرنے والے، نظام کرنے والے ہیں، لم یحتدوا الی الصانع لہم من غیرہ، تو جو ان کو خلق کرنے والا ہے اس کی طرف ہدایت نہیں پا سکتے۔ کیسے ہدایت نہیں پا سکتے؟ لأن کل انسان منہم لا یدری لعلہ انما یعبد غیر الذی خلقہ، اس لیے کہ جب 1 سے زیادہ خدا کو مان لیا جائے تو کوئی انسان نہیں جانے گا، اس کو علم نہیں ہوگا کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں آیا یہ وہی ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے یا نہیں، میرا خلق کرنے والا کوئی اور ہے، میں عبادت کسی اور کی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ ایک خدا خلق کرنے والا ہے، ایک خدا بارش برسانے والا ہے، ایک خدا رزق دینے والا ہے۔ اب اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو آیا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے خلق کیا ہے یا نہیں، میں کسی اور کی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں معلوم ہوگا۔ وَيُطِيعُ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ، اور وہ اطاعت کرے گا، وہ نہیں جان سکتا ہے کہ آیا وہ ایسے خدا کی اطاعت کر رہا ہے کہ جس نے اس کو حکم دیا ہے یا نہیں کسی اور خدا کی اطاعت کر رہا ہے۔ فَلَا يَكُونُ عَلَى حَقِيقَةٍ مِّن صَانِعِهِمْ وَخَالِقِهِمْ، بس ایسی صورت میں حقیقت میں وہ اپنے صانع کو، اپنے خالق کو نہیں پہچان پائیں گے۔ وَلَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ أَمْرُ عَامِرٍ وَلَا نَهْيُ نَاهٍ، اس صورت میں ان کے نزدیک کسی حکم دینے والے خدا کا حکم ثابت نہیں ہوگا اور کسی خدا نہیں کرنے والے خدا کی نہیں ثابت نہیں ہوگی۔ إِذْ لَا يَعْرِفُ الْآمِرُ بِعَيْنِهِ وَلَا النَّاهِ۔ پھر اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ لو جاز ان یکون اثنین لم یکن احد الشریکین اولا بان یعبد ویطاع من الاخر وفی اجازت ان یطاع ذلک الشریک اجازت اللہ یطاع اللہ وفی اللہ یطاع اللہ الکفر باللہ۔ کہا کہ اگر 2 خدا کو مان لیا جائے، 2 یا 2 سے زیادہ خدا کو، جو دونوں شریک ہوں خدائی کے اندر، تو ان دونوں میں سے اگر کہا جائے کہ اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت نہیں کرنی ہے، تو کوئی تو وجہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اس کی تو عبادت کی جائے مگر اس کی عبادت نہیں کی جائے؟ تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، یعنی کوئی نہ کوئی مرجح جسے کہتے ہیں علمی زبان میں، کوئی نہ کوئی مرجح ہونا چاہیے، کوئی علت ہونی چاہیے کہ میں اس کی عبادت کروں مگر اس کی عبادت نہیں کروں۔ اور اگر اس کو ترجیح حاصل ہے عبادت کرنے میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ جب اس کو ترجیح حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں عیب اور نقص پایا جاتا ہے، اس میں فضیلت پائی جاتی ہے، اس میں عیب و نقص پایا جاتا ہے، اور جس میں عیب اور نقص پایا جائے وہ خداوند کریم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری بات، اگر کہا جائے کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، دوسرے کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اور کفر باللہ یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے عقلاً، کہ انسان اللہ کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں
اگر انسان ایک خدا کی عبادت کرے، اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا کے نظام کو لے رہا ہے، اس کی کتابوں کو لے رہا ہے، اس کے رسولوں کو لے رہا ہے، اس نے جس بات کو ثابت کیا ہے اس کو لے رہا ہے، اس نے جس بات کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک رہا ہے، لیکن دوسرے خدا کے نظام کو نہیں لے رہا، دوسرے خدا کے حلال و حرام کو نہیں لے رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کی اطاعت کر رہا ہے تو حتماً دوسرے کی معصیت کر رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک کی اطاعت ہو دوسرے کی بھی اطاعت ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کی معصیت کر رہا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ لو جاز ان یکون اکثر من واحد لجاز لابلیس ان یدعی انہ ذلک الاخر، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے کہ دیکھو تمہارا اصل خدا یہ والا نہیں ہے، وہ والا ہے، اور اس والے کے بارے میں کہے کہ دیکھو یہ والا بھی نہیں ہے وہ والا ہے، یعنی پہلے والے کے بارے میں کہے دیکھو یہ والا نہیں ہے دوسرا والا ہے، دوسرے والے کے بارے میں کہے دیکھو یہ والا نہیں ہے پہلا والا ہے۔ ان دونوں کی نفی کے ذریعے سے شیطان خود اپنی عبادت کروا رہا ہے، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ جو شیطان انکار کر رہا ہے وہ ایک ہی خدا کا انکار کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا کہ مثال کے طور پر 10-12 خدا ہیں۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ بارش برسانے والے خدا کا انکار کرو، رزق دینے والے خدا کا انکار کرو، نہیں، شیطان تو اصلاً کہہ رہا ہے کہ خدا کا انکار کرو۔ کون سے خدا کا انکار کرو؟ یعنی اس کے نزدیک، شیطان کے نزدیک بھی ثابت ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور اسی کا انکار کرنا ہے، ورنہ اگر 10-12 خدا ہوتے تو شیطان 10-12 خدا کا انکار کرواتا کہ اس کا بھی انکار کرو، اس کا بھی انکار کرو، اس کا بھی انکار کرو۔ شیطان ایک ہی خدا کا انکار کروا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ بہت واضح دلیل جو قرآن مجید نے بھی دی اور جو مولا کائنات امیر المومنین نے بھی بیان کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان برباد ہو جاتے۔ بہت واضح ہے کیوں برباد ہو جاتے، اس لیے کہ جب خدا کی خدائی ہے اور خدا اپنی خدائی کو حاکم کرنا چاہتا ہے اس نظام پر، اور خدا کے نظام کے تحت یہ زمین اور آسمان چل رہے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یقیناً وہ اپنے نظام کو، اپنی خدائی کو ظاہر کرنا چاہتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ مثال کے طور پر آج یہاں پر سورج نکلے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں وہاں پر سورج نکلے گا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ مشرق سے سورج نکلے گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مغرب سے سورج نکلے گا، ایک کہتا نہیں شمال سے نکلے گا، ایک کہتا نہیں جنوب سے نکلے گا۔ تو ایسی صورت میں ہوتا کیا، نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ یعنی اس کائنات کا نظام جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نظام کو تدبیر کرنے والا، چلانے والا کوئی ایک خدا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس کی قدرت سے نظام چل رہا ہے۔ اگر ایک کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتے، بہت سارے خدا ہوتے، تو یقیناً وہ اپنی خدائی کا اظہار کرتے اور ان کا بھی نظام ہوتا۔ جب ان کی خدائی اس نظام میں حاکمیت پیدا کرتی تو اس کا مطلب ہے کلیش ہوتا، دو نظام آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں کیا ہوتا، زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ اسی بات کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان کیا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ صِفَتَهُ وَفِعَالَهُ وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اے میرے بیٹے اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے، اس کی بھی کتابیں آتی اور اس کی ملکیت کے آثار ظاہر ہوتے، اس کی خدائی ظاہر ہوتی اور اس کی سلطنت ظاہر ہوتی، اور تم اس کی صفت کو ہی پہچانتے، اس کے افعال کو ہی پہچانتے، لیکن اس کائنات میں سوائے ایک خدا کے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، جیسے خود خداوند کریم نے اپنی توصیف بیان کی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔